انسان اس کو محسوس کرے یا نہ کرے، مگر کہیں نہ کہیں اس کو گناہوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، گناہ میں ملوث ہو گیا۔ اب چونکہ عالم تھا وہ ڈرتا بھی تھا، مگر نفس ایسا موٹا تھا کہ وہ گناہ کروا دیتا تھا، تو گناہ کرتا بھی تھا اور ڈرتا بھی تھا کہ کہیں میں سزا میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ 4-6 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دعا کرتے ہوئے اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں 6 مہینے سے گناہوں میں مبتلا ہوں اور آپ مجھے کتنی ڈھیل دے رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے مجھے سزا نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ میرے بندے، سزا تجھے مل رہی ہے، تجھے اس کا احساس نہیں ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، مجھے اس گناہ کی کون سی سزا مل رہی ہے؟ تو پھر بتایا گیا کہ جب سے تو نے یہ گناہ کیا ہے، ہم نے رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا ہے۔ پھر اس کو محسوس ہوا کہ جب سے گناہ کرنے لگا ہوں، مجھے کبھی دعا مانگتے ہوئے رونا آیا ہی نہیں ہے، دل سخت ہو گیا تھا، آنکھیں خشک ہو گئی تھی۔ وہ اس کو سزا ہی نہیں سمجھ رہا تھا اور اس کو سزا مل رہی تھی۔ یہ کوئی دنیا کا نظام نہیں ہے کہ جس میں خرابی کا اندیشہ ہو، یہ اللہ کا نظام ہے، فول پروف نظام ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن ملکوں میں قانون اتنا سخت نہیں اپلائی ہوتا، وہاں پہ عوام شور مچاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہمیں امریکہ جانے کا موقع ملا، تو جب ہم لاہور یا کراچی ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں نا، تو مسافروں کے انداز ہی اور ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی کو کسی کا ڈر خوف ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو میرے پولیس میں کنٹیکٹ ہیں، حکومت میں میرے کنٹیکٹس ہیں، تو میں اپنے مسئلے کو حل کر لوں گا۔ اور یہی سواریاں جب جہاز پہ بیٹھتی ہیں اور نیو یارک ایئرپورٹ پہ اترتی ہیں، تو ہم نے انہی بندوں کو بڑے غور سے دیکھا، اتنے قانون کے پابند بن جاتے ہیں، کوئی منہ سے بات ہی نہیں نکالتا، اور لائن بنائی ہوتی ہے اور آرام سے کھڑے ہوتے ہیں، نہ جلد بازی ہے نہ بحث مباحثہ ہے، سادے سیدھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اب ان کو پتا ہے کہ یہاں قانون کی گرفت ہے، اگر ہم کچھ کریں گے تو ہمیں فوراً سزا ملے گی، تو سزا ملنے کے ڈر سے انسان قانون کی پابندی کرتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یقین پکا ہو جائے کہ ہم اگر گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سزا دیں گے، ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ کے قانون کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ ہم سے پہلے بہت ساری قومیں آئیں، جن لوگوں نے انفرادی گناہ کیے ان کو انفرادی سزا ملی، اور جنہوں نے اجتماعی گناہ کیے ان کو اجتماعی سزا ملی۔ آثار الذنوب علی افراد و شعوب، بندوں پر اور ان کی قوموں کے اوپر عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے پانی کا سیلاب بھیجا، اور وہ پانی اتنا تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی میں ڈوب گئی تھیں۔ آپ غور کیجئے وہ کتنا اونچا پانی ہوگا، مکانوں کی بات نہیں ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں اس پانی کے اندر ڈوب گئی تھیں۔ قوم عاد ایک قوم گزری ہے، اللہ نے ان کو بڑے قد دیے تھے، اونچے اونچے قد تھے اور بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے۔ ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقت میں کون بڑا ہوا ہے؟ اور واقعی ان کی بات ٹھیک تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تصدیق فرماتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ایسی قوم پھر شہروں میں پیدا نہیں ہوئی، مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا، اور وہ ہوا ایسی تھی کہ مومن کو لگتی تھی تو وہ سمجھتا تھا
کہ گرمی کے موسم میں کتنی مزے کی ہوا چل رہی ہے، اور وہی ہوا کافروں کے لیے اتنی سخت تھی کہ کافر کھڑا ہوتا تھا، ہوا کا جھونکا آتا تھا اور اس کو پٹک کے زمین پر مارتا تھا، حتیٰ کہ وہ جو کفار تھے ان کی لاشیں زمین پر ایسے بکھری ہوئی تھیں جیسے کھجور کے تنے زمین کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ دیکھو تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے، میں ہوا کو کہوں گا اور ہوا تمہیں پٹک پٹک کے زمین پہ مارے گی اور تمہاری جو ہے وہ لاشیں زمین پر بکھری ہوئی ہوں گی۔ قوم سمود پر اللہ رب العزت نے ایک چیخ کا عذاب بھیجا، ایسی تیز چیخ تھی کہ اس سے ان کے کان پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم اس چیخ کی وجہ سے مر گئی۔ قوم لوط گناہوں میں مبتلا تھی، اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے اس بستی کے زمین کے ٹکڑے کو اپنے پر سے اکھاڑ لیا اور اس کو آسمان پر لے کر گیا، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی آوازیں سنی، اتنا قریب لے کر گیا، اور وہاں سے جا کے اس پوری زمین کو گرا دیا گیا۔ فَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ بنا دیا، ان کو سزا دی، اور اس کے اوپر پھر ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، چنانچہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ پانی کی بارش نہیں تھی، یہ پتھر تھے جو ان کے اوپر برس رہے تھے۔ فرعون نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے اسے پوری قوم کے ساتھ دریا کے اندر غرق کر دیا۔ قارون نے اپنے مال کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر اور مال سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ جو قرآن مجید کے اندر قصے بیان ہوئے ہیں، یہ کوئی سٹوریز نہیں ہیں جو ماں اپنے بیٹے کو سنا رہی ہے، یہ وہ قصے ہیں کہ جو عبرت کے لیے بیان ہوئے، کہ تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور ان کو پتہ چلے کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا انجام کیا ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ چنانچہ گناہوں کے جو مختلف اثرات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اثر حرمان العلم، کہ بندہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، عصیان کی وجہ سے اس کو نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نسیان کہتے ہیں بھولنا، جو چیز یاد ہوتی ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، بھول جاتی ہے۔ چنانچہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، مگر گناہوں کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ قرآن مجید کے حفظ سے محروم ہو جاتے ہیں، قرآن مجید بھول جاتا ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان نے بدنظری کی تو ایک بزرگ نے اسے کہا کہ نوجوان، ایک وقت آئے گا کہ تجھے اس گناہ کی سزا ملے گی۔ چنانچہ 20 سال کے بعد وہ نوجوان قرآن مجید کو بھول گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فوری سزا نہیں دیتے، اگر فوری سزا ہوتی کہ ادھر گناہ کیا ادھر تھپڑ لگ گیا تو پھر دنیا میں کوئی گناہ ہی نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے کہ بندہ اپنی سمجھ سے گناہ کو چھوڑے، اس کو کہتے ہیں ڈیلے ریلے۔ کئی مرتبہ الیکٹرک چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ بٹن دبا دیتے ہیں مگر وہ مشین کچھ دیر کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں ایک ریلے لگی ہوتی ہے جو اس کو 1 یا 2 منٹ جو ہے وہ تاخیر سے چلاتی ہے۔ ایسے ایئر کنڈیشن آج کل آ رہے ہیں، آپ ان کا بٹن آن کر دیں، ان کا کمپریسر فوراً آن نہیں ہوتا، وہ 1 منٹ کے بعد آن ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی سزا کا معاملہ ہے کہ انسان جس وقت گناہ کرتا ہے اسی وقت سزا نہیں ملتی، مگر یہ پکی بات ہے کہ مل کے ضرور رہتی ہے، انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنے استاد سے سوال کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس کو شعر میں یوں کہا: شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حفظ کی اندر کمی کوتاہی کا شکوہ کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہے. فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ اے نوجوان تم گناہ کرنا چھوڑ دو. فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو عطا نہیں کیا جاتا. امام شافعی رحمۃ اللہ جب امام مالک رحمۃ اللہ کو ملنے گئے تو کچھ دن وہاں رہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فرمایا کہ نوجوان، میں تمہارے سینے میں علم کا نور دیکھتا ہوں، تم گناہوں سے بچنا، اس علم کے نور کو بجھا نہ لینا. انہوں نے نصیحت کی تھی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے تقوی کی زندگی گزاری، اور دیکھیے کہ آج اتنے بڑے فقیہ ہونے کا ان کو اللہ نے شرف عطا فرمایا. گناہوں کا دوسرا وبال دنیا میں جو پیش آتا ہے، حرمان الرزق. اللہ تعالیٰ بندے کا رزق جو ہے اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. پیسے ہوتے ہیں مگر خرچ نہیں کر پاتا، قرضوں میں پھنس جاتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے اور زاروں قطار رو رہے تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے باہر 2 کنٹینر بھیجے تھے کینیڈا، وہ وہاں جا کے پھنس گئے، کلیئر نہیں ہوئے، اور ایک کنٹینر یہاں پھنس گیا اور ایک وہاں ہو گیا. اب میرا مال اتنا پھنس چکا ہے کہ میرے پاس فیکٹری چلانے کو پیسے نہیں ہیں، مزدوروں کی تنخواہ دینے کو پیسے نہیں ہیں. وہ بہت پریشان تھا. تو رزق تھا مگر اللہ نے اس کو ایسا دبایا کہ وہ پریشان تھا کہ میں زندگی کیسے گزاروں. قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی مثال دیتے ہیں، کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ بستی والوں کے اندر امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. 2 لفظ استعمال کیے، آمنۃ مطمئنہ. امن کا مطلب یہ کہ ان کو بیرونی دشمن کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ باہر سے دشمن حملہ کرے گا اور ہمارے اوپر پریشانی آ جائے گی، اور ان کو آپس میں اندرونی خلفشار کا بھی ڈر نہیں تھا. تو امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. اندرونی خوف نہیں تھا، اطمینان. باہر کا ڈر نہیں تھا، امن تھا. تو امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے ان پر رزق کی بارش ہوتی تھی، ہر طرف سے ان کو رزق ملتا تھا، بہتات تھی ان کے پاس رزق کی. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، نعمتوں کی ناشکری کی. فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، اللہ نے ان کو بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا اس لیے کہ وہ کام ایسے کرتے تھے. قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ ہے، اس کا نام تھا قوم سبا. یہ ایگریکلچر کرنے والی قوم تھی اور ان کے بڑے بڑے باغات تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے باغات تھے، عورت اگر اپنے سر پہ ٹوکری لے کر، خالی ٹوکری لے کر باغ کے اندر سے چلتی تو باغ ختم نہیں ہوتا تھا، گرنے والے پھلوں سے اس کی ٹوکری بھر جاتی تھی. اتنے بڑے بڑے باغ تھے. ہم جب بچپن میں قرآن پاک میں یہ پڑھتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے باغ. لیکن جب دنیا دیکھنے کا موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی بعض ملکوں میں بہت بڑے بڑے باغ ہوتے ہیں. ہم نے ایک ملک میں کیلے کا باغ دیکھا جو 120 کلومیٹر لمبا اور 50 کلومیٹر چوڑا تھا. میٹر کی بات نہیں ہے، کلومیٹر، یعنی 50 کلومیٹر گہرائی ہے، چوڑائی ہے، اور 120 کلومیٹر اس باغ کی لمبائی ہے. اور اس کے قریب ایئرپورٹ بنایا ہے
جو کیلے وہاں سے آتے ہیں وہ جہاز کے اوپر لوڈ ہو کے اسی وقت فریش جو ہے وہ یورپ چلے جاتے ہیں اور ان کو کمائی ہوتی ہے. ہم اپنی گاڑی کو تیز بھگا رہے تھے اور باغ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. مجھے اس وقت قوم سبا کی بات یاد آئی کہ یہ باغ اگر اتنا بڑا ہے تو قوم سبا کے باغات بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہوں گے کہ گرنے والے پھلوں سے ٹوکری بھر جاتی تھی اور باغ ختم نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کے مساکن میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں. جنتان یمین و شمال، وہ جن راستوں پہ چلتے تھے اس کے دائیں بھی باغ ہوتا تھا اور اس کے بائیں بھی باغ ہوتا تھا. لگتا ہے کہ یہ ایسا شہر تھا کہ جہاں پر جو موسم ہے وہ ایگریکلچر کے لیے بہت سوٹیبل تھا. بعض ممالک میں ایگریکلچر کے لیے موسم بہترین ہوتا ہے، مثلا 30-32 ڈگری سے اوپر نہیں جاتا اور 7 ڈگری سے نیچے نہیں آتا. تو یہ ٹیمپریچر درختوں اور پودوں کے لیے بہترین ہے. اگر 7 سے نیچے 0 پہ آ جائے تو بھی درخت خراب ہوتے ہیں، اور اگر 30-32 سے اوپر چلا جائے تو بھی خراب ہوتے ہیں. اللہ نے موسم ہی ایسا بنا دیا تھا کہ درخت قدرتی طور پہ وہاں پہ خوب نشو نما پاتے تھے. ہم نے ماوراء النہر میں سمرقند کے قریب ایک شہر دیکھا. اس شہر کا نام تھا شہر سبز، یعنی شہر کا نام ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے شہر سبز، سبز شہر. اور جب ہم وہاں گئے تو واقعی اتنا سبزہ تھا، اتنا سبزہ تھا، پھل پھول درخت کے انسان حیران ہی رہ جائے. میں نے وہاں دیکھا کہ جو میٹل روڈ بنی ہوئی تھی، پکی روڈ بنی ہوئی تھی، اگر وہ کسی جگہ سے ٹوٹی اس کے اندر سے گھاس نکل رہا تھا، یعنی میٹل روڈ کے اندر سے گھاس نکل رہا تھا. اتنا سبزہ تھا اس شہر میں. اور مکانوں کی دیواروں کے اندر جو اینٹوں کا جوڑ ہوتا ہے پتھروں کا، وہ مٹی سے تھا اور اس مٹی میں سے سبزہ نکل رہا تھا. اس کا نام ہی شہر سبز تھا. تو یہ قوم سبا بھی ایسی قوم تھی کہ جس کے باغ بہت بڑے بڑے باغات تھے. دائیں بھی باغ ہوتے تھے راستے کے اور بائیں بھی باغ ہوتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کہا کلوا من رزق ربکم، تم اپنے رزق رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ